والکرم و محمد الحکم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ہم حسین والے ہیں اوقات بتا دیتے ہیں، ہم حسین والے ہیں اوقات بتا دیتے ہیں، دشمن کے ارادے کو مٹی میں ملا دیتے ہیں، دشمن کے ارادے کو مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ شریعت کے مسائل پر نہ گستاخیاں کرنا، شریعت کے مسائل پر نہ گستاخیاں کرنا، ہم نام علی لے کر میدان ہلا دیتے ہیں، ہم نام علی لے کر میدان ہلا دیتے ہیں، ہم حسین والے ہیں اوقات بتا دیتے ہیں، دشمن کے ارادے کو مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج محرم الحرام کی 4 تاریخ آئی اور شان امام عالی مقام میں تو بیان ہوگا ہی اور ہر حال میں ہوگا، اور کون ایسا انسان ہے جو شان امام عالی مقام سے واقف نہیں ہے؟ کون ایسا انسان ہے صرف اور صرف غلام مصطفیٰ نہیں، صرف اور صرف عاشق رسول نہیں، صرف اور صرف مسلمان ہی نہیں، بلکہ دنیا جانتی ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، دنیا کے اندر جتنے بھی اپنے عقیدے سے اور اپنے مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، سب کے سب ہمارے آقا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شان اور سیرت سے واقف ہیں۔ اور اس کی حد یہیں تک ہی نہیں میرے معزز سامعین کرام، بلکہ ہندوستان کا پہلا پردھان منتری جن کو دنیا جواہر لال نہرو کہتے ہیں، ان کا وہ جب ایک شبد کہتے ہیں، اور اس شبد پہ جب آپ غور کریں گے تو دنیا ناز کرتی ہے ان باتوں پہ۔ جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ کاش جس طرح سے کربلا کے میدان میں سرکار امام عالی مقام کے ساتھ 72 سپاہی ساتھ میں تھے، جس کے بنا پہ یزیدیوں کو ناک رگڑنے پر مجبور ہونا پڑا تھا، کاش ہمارے آقا امام عالی مقام سجدے میں نہ جاتے تو قیامت تو آ سکتی تھی، مگر کوئی حسین کو مٹا نہ سکتا تھا، حسین کو قتل نہیں کر سکتا تھا۔ حضرات محترم، اسی طرح سے جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ کاش ہمارے ساتھ بھی جس طرح سے کربلا کے میدان میں 72 سپاہی امام عالی مقام کے ساتھ تھے، کاش ویسے ہی مضبوط سپاہی ہمارے ساتھ ہو جاتے تو انگریزوں سے ہمیں لڑنے کے لیے مہینوں اور سالوں کو وقت گزارنے کی ضرورت نہ پڑتی، بلکہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم انگریزوں کو اپنے ملک سے باہر کر کے نکال کے دکھا دیتے۔ حضرات محترم، ان باتوں سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ سرکار امام عالی مقام کی شان کیا تھی۔ ایک وہ پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں جو کافر ہے، جو ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ حضرات محترم، جب ایک ہندو جواہر لال نہرو ہو کر کے ہندوستان کے پردھان منتری ہو کر کے آج سے تقریباً 75 سال پہلے جب یہ پیغام دے سکتے ہیں، تو حضرات محترم پھر آج کی تاریخ میں ہر طرح سے اور ہر زبان میں ہماری کتابیں چھپ چکی ہے۔ آج کی تاریخ میں سب سیرت حسین کو، سیرت اسلام کو پڑھتے ہیں، مگر معزز سامعین کرام، جب مقدس مہینہ محرم الحرام شریف کا ہے تو سیرت حسین بھی جاننا ضروری ہے، مگر سیرت حسین سے جاننے سے پہلے ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں، آج ہم ابھی کافی شان و شوکت کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کر لیتے ہیں، اور ہم جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت آدمی ہیں جو نماز پنجگانہ کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں اپنے سر کو سجدہ میں رکھ کر کے رب کعبہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اسی سجدہ کو بچانے کے لیے امام حسین کربلا کے میدان میں گئے تھے، اسی سجدہ کو بچانے کے لیے سرکار حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ جگہ پہ سجدہ کیے اور جگہ جگہ پہ کفار و مشرکین سے مقابلہ کر کے اور دین اسلام کو بچایا اور سجدہ کو بچایا۔ حضرات محترم، سرکار امام عالی مقام یا امام حسین علیہ السلام یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے سے قبل میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ تمام انبیاء کرام کی سیرت کو بھی سنتے ہیں، شہداء کرام کی سیرت کو بھی سنتے ہیں، اور حضرت جیسے کل بیان فرما رہے تھے سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ حضرات محترم، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے سماعت کیا تھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، یعنی کہ خلیفہ دوم یعنی کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ نمبر 2 کا واقعہ سنا تھا۔ آج میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کوشش کرتا ہوں کہ میں سیدنا
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ اہم باتیں، پوری باتیں تو اگر ہم چاہیں پوری زندگی بیان کرتے رہ جائیں، مگر کسی کی کیا مجال ہے کہ کیا کسی بھی ایک صحابی کی شان کو بھی پوری زندگی میں بیان کر کے دکھا دے۔ حضرات محترم، لہٰذا میں صرف اللہ اس کے رسول کی بارگاہ مقدسہ میں حاضری کی حیثیت سے، میلاد محفل میں شرکت کی حیثیت سے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے یہ بیان، یہ پیغام ذریعہ نجات بن جائے، لہٰذا اسی امید پہ میں یہ پیغام آپ سے دینا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، سب سے پہلا خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا وصال با کمال ہو جاتا ہے، وہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائیں بازو میں جا کر کے گنبد خضرا میں آرام فرمانے لگتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت آتا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہوتا کیا ہے، آپ کو بھی شہادت نصیب ہوتی ہے، اور سرکار کے بائیں بازو میں جا کر کے لیٹ جاتے ہیں، اور قیامت تک وہیں پہ لیٹے رہیں گے۔ حضرات محترم، جب ان کے بعد باری آتی ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضرات محترم، جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے، تو میں سب سے پہلے ابتدائے اسلام بتاؤں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ ابتدائے اسلام میں ایمان لائے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش کی بدولت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ حضرات محترم، جب اتنے ہی معاملہ نہیں رہا، جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ یہ باتیں پورے شہر مکہ میں خبر پہنچ جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں حاکم، ان کو جب یہ خبر ملی تو اپنے چچا بھتیجا کو گھر بلاتے ہیں۔ گھر بلانے کے بعد یہ تو مشہور ہو چکا تھا کہ حضرت عثمان غنی ایمان لے آئے ہیں۔ اب انہیں بلانے کے بعد انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ اے عثمان، تو نے اپنے باپ دادا کے اصلاح دین کو چھوڑ دیا، اے عثمان، تو نے اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے، لہٰذا تجھ سے میں کہتا ہوں کہ تو نیا دین جو محمد لے کر کے آیا ہے، اسے چھوڑ کر کے تو اپنے باپ دادا والے ایمان مذہب کو لے کر کے آ جا۔ مگر وہاں پہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے چچا حاکم، میری جان تو جا سکتی ہے، میری جان تو جا سکتی ہے، مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں جا سکتا ہے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، اور نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی، نئی آندھی، نیا طوفان پیدا کر۔ حضرات محترم، جب معاملہ یہاں تک آتا ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کے ایذا دیے جاتے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں دی جاتی ہیں، طرح کے انہیں مصیبتوں میں گرفت کیا جاتا ہے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی ضد ہوتی ہے کہ میں مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان کو نہیں کھو سکتا، مصطفیٰ کا دیا ہوا شان کو نہیں کھو سکتا، مصطفیٰ کے دیے ہوئے پیغام کو میں دل سے نہیں نکال سکتا۔ اے چچا حاکم، جتنا ظلم چاہے تو کر لے، اے چچا حاکم، تو جتنا چاہے ستم کر لے، مگر مصطفیٰ نے جو ہمیں جام پلایا ہے، مصطفیٰ نے جو ہمیں دین کی توحید میرے تختی دل پہ اتارا ہے، تو عثمان کی جان تو جا سکتی ہے، مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان دل سے نہیں نکل سکتا ہے۔ حضرات محترم، اتنا کہنا ہوتا ہے، لاسٹ میں حاکم مجبور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے کہ جس طرح سے عثمان کر رہا ہے، یہ اپنی جان تو دے سکتا ہے، مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا یہ ایمان نہیں دے سکتا، یہ اپنے دین کی طرف لوٹ کر کے واپس نہیں آ سکتا، لہٰذا مجبور ہو کر کے حاکم نے حضرت عثمان غنی کو رہا کر دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے کہ جا عثمان، تجھے جس طرح سے مرضی ہو، جس طرح سے رہنا ہو رہ جاؤ۔ حضرات محترم، جب آپ کے ذہن و فکر میں یہ بات آ گئی ہے اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی، تو آپ ان باتوں پہ اندازہ لگائیے، ایک عثمان غنی نے جب ایمان کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، انہیں کتنا ستم برداشت کرنا پڑا، مگر جو غلام تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے ایمان لایا تھا تو ان کے اوپر کتنی ستم ہوئی ہوگی، ان باتوں سے آپ اندازہ لگا لیجئے، کیونکہ عثمان غنی آقا تھے، عثمان
عثمان غنی آزاد تھے، عثمان غنی خود مال و دولت والے تھے، ان کے پاس خود ہزاروں کی تعداد میں غلام رہا کرتے تھے، مگر ان کے باوجود بھی ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر بلال تو ایک غلام تھے حضرات محترم، مگر انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اے دنیا والو، میری جان تو جا سکتی ہے مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں جا سکتا۔ حضرات محترم، بات یہی تک نہیں رہتی ہے، عثمانی دین اسلام کا معاملہ آگے چلا جاتا ہے، مذہب اسلام کی تبلیغ کی کارروائی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی بیچ میں معاملہ آ جاتا ہے کہ دین کے لیے خرچ کی ضرورت ہے، دین کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، دین کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ کون کتنا مال لا کر کے راہ خدا میں جمع کرتا ہے، کون کتنا مال لا کر کے دے سکتا ہے؟ حضرات محترم، یہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں پہ مال کی ضرورت تھی، کیونکہ وہاں پہ جنگ اسلام کی کو کرنا تھا، وہاں پہ مال کی جب ضرورت تھی، وہاں پہ پیسے کے لیے لالے پڑنے لگے، پیسوں کی سخت ضرورت پڑنے لگی۔ اس صورتحال میں جب دیکھا کہ معاملہ بہت ہی زیادہ گمبھیر ہو چکا ہے، وہاں پہ پیسوں کی سخت ضرورت ہے، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے لا کر کے دیا۔ اس کے بعد پھر سرکار فرماتے ہیں، ہے کوئی جو راہ خدا میں اپنے مال و زر کو قربان کرے؟ پھر سیدنا عثمان غنی اپنے گھر میں جاتے ہیں، پھر دوبارہ 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے لا کر کے رب کعبہ کے حبیب اعظم کی بارگاہ مقدسہ میں نذر کر دیتے ہیں۔ پھر دوبارہ پیغمبر اعظم کا اعلان ہوتا ہے کوئی جو راہ خدا میں اپنے مال و زر کو قربان کرے؟ پھر پیغمبر اعظم علیہ السلام کے حکم کو پاتے ہی عثمان غنی جاتے ہیں اپنے گھر میں، پھر دوبارہ 100 اونٹ کو ماں ساز و سامان کے رب کعبہ کے حبیب اعظم کی بارگاہ مقدسہ میں نذر کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 اونٹ ماں ساز و سامان کے اس موقع پر، جس ٹائم میں صحابہ کرام کے ہاتھ بھی خالی ہو چکے تھے اور اس ٹائم میں مال کی سخت ضرورت تھی، اس وقت اسلام کی تعلیم و تربیت کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کی بلند کے لیے مال و زر کی سخت ضرورت پڑ گئی تھی۔ حضرات محترم، ایسے موقع پہ ہمارے سرکار، ہمارے سردار، دونوں جہاں کے مالک و مختار کے خلیفہ ثالث یعنی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اہم اور موٹی رقم رب کعبہ کے حبیب اعظم علیہ السلام کے قدموں میں دے کر کے اور وہ مقام حاصل کیا جو آج تک کسی نے نہ کر پایا ہو۔ حضرات محترم، جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو معاملہ اتنا ہی نہیں ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے یہ معاملہ سارا ختم ہو جاتا ہے جب جنگ جیت کر کے آ جاتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، یہ چاہت پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے جنگ کو تو جیت لیا، خوشی کا ماحول ہے، اب اگر ہو سکے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں اپنے چھوٹا سا غریب خانے میں، میں اپنے گھر کے اندر سرکار کو دعوت دے کر کے بلاؤں، اور سرکار کو دعوت دے کر کے بلاؤں، ساتھ میں سرکار کے صحابہ بھی شامل ہوں، اور ساتھ میں جب سرکار کے غلام شامل ہوں، صحابہ شامل ہوں، جب سرکار جب وہاں سے چلیں گے، کہاں سے چلیں گے؟ مسجد نبوی شریف سے چلیں گے، کہاں سے چلیں گے؟ حجرہ عائشہ الصدیقہ سے چلیں گے، اور وہاں سے میں جب سرکار آگے چلیں گے تو ہمیشہ میں سائڈ میں رہتا تھا، یعنی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار چلتے تھے تو آگے چلتے تھے، حضرت فاروق اعظم دائیں چلتے تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی بائیں چلتے تھے، اور حضرت شیر خدا حیدر کرار پیچھے چلا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تمام چاروں صحابہ، چاروں خلیفہ کی یہ عقیدت تھی، یہ محبت تھی کہ اگر آگے سے کوئی تیر میرے آقا کے اوپر دشمن وار کرے گا تو ابو بکر کو لگ جائے گا، میرے آقا محفوظ رہ جائیں گے۔ اگر دائیں طرف سے کوئی وار کرے گا میرے پیغمبر کے اوپر تو سیدنا فاروق اعظم کو وہ تیر وار کرے گا، مگر سرکار کو کوئی آنچ نہ آ پائے گی۔ اگر بائیں طرف سے کوئی وار کرے گا تو یہاں پہ عثمان غنی کو لگ جائے گا، مگر سرکار کو کوئی آنچ نہ آ پائے گی۔ اگر پیچھے سے کوئی وار کرے گا تو حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وہ زخم آئے گا، وہ تیر وار کرے گا، مگر پیغمبر اعظم کو آنچ آنے نہ دیا جائے گا۔ مگر آج کا معاملہ تو سب سے الگ ہے، آج کا معاملہ سے سب سے جدا ہے۔ جو
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سرکار کے بائیں جانب چلتے تھے دشمن کے بچاؤ کے لیے، مگر آج تو سرکار کی بارگاہ کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی، ہمیشہ بائیں چلتے تھے، کبھی دائیں چلتے تھے، کبھی آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے چلتے تھے، تاکہ جدھر سے بھی دشمن کا تیر آئے تو سب سے پہلے ہمیں لگے، سرکار تک نہ پہنچے۔ یہ عقیدت تھی صحابہ کرام کی، یہ محبت تھی صحابہ کرام کی۔ آج ہمارے اندر کیسی محبت ہے، آج ہمارے اندر کیسی عقیدت ہے، آج ہمارے اندر کیسا عشق نبی ہے کہ ہمارے سامنے میں دشمنان اسلام، غدار اسلام میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی کر کے چلا جاتا ہے، میرے پیغمبر کی شان میں توہین کر کے چلا جاتا ہے، اور ہم بالکل نادان اور بالکل بے یار و مددگار کی طرح دیکھتے رہ جاتے ہیں اور ایک جواب تک نہیں دے پاتے۔ حضرات محترم و سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت تھی، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ سرکار کو دعوت دے کر کے گھر بلاؤں، اور سرکار کو گنبد خضرا سے یعنی کہ عائشہ صدیقہ کے حجرہ انور سے لے کر کے میرے گھر تک میں جتنے قدم نازنین ہوں گے، ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو میں آزاد کروں گا۔ حضرات محترم اتنا کہنا ہوتا ہے، اتنا دیکھنا ہوتا ہے کہ حضرت علی سے دیکھا نہ گیا، حضرت علی بھی پیچھے پیچھے ہی ہیں۔ حضرت علی کو جب دیکھا نہ گیا، جب منزل تک پہنچ جاتے ہیں، حضرت عثمان غنی کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں، دولت خانے تک پہنچ جاتے ہیں، کھانے پینے کا سارا اہتمام ہو جاتا ہے، تمام صحابہ کرام کھانا کھا لیتے ہیں، سرکار کھانا کھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اے عثمان، آج کا معاملہ میری سمجھ میں نہیں آیا، تو ہمیشہ اکثر و بیشتر سرکار کے کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے رہتا تھا، مگر آج تو نے شروع سے لے کر کے آخر تک میں پیچھے ہی پیچھے رہا، آخر معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، میرے دل کی چاہت یہ تھی، میرے دل کے ارمان یہ تھے کہ میں سرکار کو دعوت دے کر کے اپنے گھر پہ بلاؤں، میں اپنے سرکار کو دعوت دے کر کے بلا کر کے کھانا بھی کھلاؤں، اور کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ سرکار کے قدم نازنین گنبد خضرا سے لے کر کے اور میرے گھر تک میں جتنے قدم پڑیں گے، ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ حضرات محترم، نعرہ رسالت، سخاوت عثمان غنی، داماد مصطفیٰ۔ تو حضرات محترم، یہ معاملہ، یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، مگر اتنا ہی تک محدود نہیں ہے، آگے جب آپ قدم بڑھائیں گے معاملات تو بہت ایسے ہیں، مگر چلیے بیچ میں ساری باتوں کو ختم کرتے ہوئے، کیونکہ جتنی باتیں پڑھائیں گے اتنی باتیں بڑھے گی، کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا ہے کہ ایک بھی ادنا سے ادنا کسی بھی ولی کامل کے بارے میں جب سرکاری تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان سے یہ التجا کی گئی تھی، اور کہیں اور نہیں بلکہ راجستھان میں ہی ضلع ناگور کے شہر میرتا سٹی کے اندر کوئی صاحب جو ہے سرکار کے کان میں جا کر کے بولے کہ حضور، اگر سرکار غوث اعظم کی شان میں کچھ بیان کر دیا جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تو سرکار تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان نے ارشاد فرمایا تھا باضابطہ بیان کے دوران کہ کس کی مجال ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ادنا سے ادنا بھی اولیاء کرام کی تعریف اور شان کو بیان کر سکے، بلکہ ادنا سے ادنا اولیاء کرام کی شان کو بیان کرنے کے لیے بھی پوری دنیا کے سمندروں کی اگر سیاہی بنا لی جائے اور پوری دنیا کے درختوں کے قلم بنا کر کے ادنا سے ادنا اولیاء کی اگر شان کو بیان کیا جائے تو قسم ہے رب کعبہ کی، پوری دنیا کے سمندر کے سیاہی ختم ہو جائے گا، پوری دنیا کے درختوں کے جو قلم بنائے گئے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، مگر ادنا سے ادنا ولی کامل کی تعریف بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، تو بھلا غوث اعظم کی شان اور تعریف کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ حضرات محترم، انہی باتوں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب ہم پوری دنیا کے سمندروں کی سیاہی بنا کر کے، پوری دنیا کے درختوں کا اگر قلم بنا کر کے ادنا سے ادنا ولی کامل کی اگر ہم تعریف کو بیان کریں تو یہ ختم ہو جائے گا، مگر ادنا سے ادنا ولی کامل کی شان اور تعریف بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، تو بھلا پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا فاروق اعظم یا صدیق اکبر یا شیر خدا حیدر کرار کی شان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ حضرات محترم، بیان سے باہر ہے، بس ہم تو ایک محبتاً عقیدتاً سوچتے یہ ہیں کہ کہیں اللہ والوں کے، اللہ کے محبوبین کی شان کو بیان کر کے، اور ہو سکتا ہے یہ محبت کا اظہار کرنے کے صدقے میں رب کعبہ اپنے حبیب کے صدقے میں، اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری مغفرت عطا فرما دے۔
حضرات محترم جب معاملہ یہاں تک آتا ہے تو آئیے وہاں سے پھر دوبارہ آ جاتے ہیں یہاں پہ تخت عثمانی پہ آ جاتے ہیں، خلافت عثمانی پہ آ جاتے ہیں۔ جب خلافت عثمانی کا دور آتا ہے یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ چلا جاتا ہے، فاروق اعظم کا زمانہ چلا جاتا ہے، اب زمانہ آتا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرات محترم یہاں پہ ایک بات اور صاف کرتا چلوں میں آپ کو کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے ذو النورین کیوں لگایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح مقدسہ میں جو ہے نصیب ہوئی تھی۔ حضرات محترم اس وجہ سے ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی کہ دو نور والے کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم جن کے گھر میں دو نور آئے، جن کے گھر میں دو نبی کی بیٹی آئے، پھر ان کی شان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ بھلا ان کے مقام کو کون حاصل کر سکتا ہے؟ حضرات محترم جب معاملہ یہاں تک آتا ہے تو خلافت عثمانیہ یعنی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آتی ہے۔ المختصر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس وقت جب آپ بستر علالت پہ تھے، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور اب کن کو آپ کے بعد خلافت کی جگہ سونپی جائے، خلافت کی تخت کو سونپا جائے، تو حضرات محترم وہاں پہ جو ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ جو بہتر ہو، جو حق پرست ہو، جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چھوٹے سے لے کر کے بڑے پیغامات تک کو خود بھی عمل کرتا ہو اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تلقین کرتا ہو، حضرات محترم ایساؤں کو حکم شاہی پہ بیٹھانا ہے، امیر المؤمنین بنانا ہے، مگر نام کسی کو نہیں بتایا، بلکہ کہا کہ آپس میں مشورہ کر کے جس پہ اتفاق سبوں کا ہو اس کو جو ہے تخت شاہی پہ بیٹھا دینا۔ حضرات محترم معاملہ جب اتنا آتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ بہرحال آپس میں مشورہ کرتے کرتے یہاں تک بات آتی ہے کہ سب ایک دوسرے کے ذہن کو لیتے بات یہاں تک آتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت شاہی پہ بیٹھیں گے، تخت خلافت مسلمین پہ بیٹھیں گے، یعنی کہ مسلمانوں کا خلیفہ بن کر کے بیٹھیں گے، مسلمانوں کا امیر بن کر کے بیٹھیں گے۔ حضرات محترم بہرحال آپ کو بیٹھا دیا جاتا ہے، بیٹھانے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب سب سے پہلا خطبہ آپ ممبر رسول پر دینے کے لیے جاتے ہیں تو آج یہاں پہ میں آپ کو ان باتوں سے بھی جو گستاخ رسول یہ کہتے ہیں نادان بیوقوف کہ نبی ہماری طرح ہیں، نبی ہمارے مثل ہیں، نبی ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، اس نادان کو سیدنا صدیق اکبر سے درس حاصل لینا چاہیے، اس نادان کو فاروق اعظم کی بارگاہ سے سبق لینا چاہیے، اس نادان کو عثمان غنی ذو النورین کی بارگاہ سے اور چوکھٹ سے حاصل کرنا چاہیے کہ عثمان غنی ذو النورین کی شان اور عقیدت کیا تھی۔ اتنی بڑی شان ہونے کے باوجود بھی جس ممبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پیغمبر اعظم علیہ السلام خطاب فرمایا کرتے تھے، اس ممبر رسول پہ پیغمبر اعظم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ کر کے کبھی خطاب نہیں فرمایا، اس سے نیچے والے ممبر پر بیٹھ کر کے خطاب فرمائے۔ جب حضرت صدیق اکبر چلے گئے تو فاروق اعظم اس ممبر پر جس ممبر پر سیدنا صدیق اکبر نے بیان فرمایا تھا اس پہ نہیں بیٹھا بلکہ اس کے نیچے والے پہ بیٹھا۔ جب حضرت فاروق اعظم جس ممبر پر بیٹھ کر کے خطاب فرمایا کرتے تھے، جب عثمان غنی ذو النورین کی باری آئی تو حضرت صدیق فاروق اعظم والے ممبر پر بیٹھ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کبھی بھی نہ فرمایا۔ حضرات محترم اس سے نیچے والے پر بیٹھ کر کے آپ نے خطاب فرمایا، کیا مطلب؟ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لائق نہیں تھے کہ وہ بیٹھ سکیں؟ ہاں لائق تھے، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے، داماد مصطفیٰ تھے، ان کے اندر ہر چیز کی صلاحیت تھی، مگر اس کے باوجود بھی داماد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اے دنیا والو، ابو بکر نبی کی طرح نہیں اور عمر ابو بکر کی طرح نہیں اور میں عمر کی طرح نہیں۔ حضرات محترم اس طرح سے کہہ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دنیا کو پیغام دیا کہ ابو بکر پیغمبر اعظم کی طرح نہیں، پیغمبر اعظم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو عثمان غنی حضرت ابو بکر صدیق کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح سے میں خود عثمان میں عمر کے مقام تک
نہ پہنچ سکتا۔ اس وجہ سے یاد رکھ لینا کہ میں حضرت فاروق اعظم جس ممبر پر بیٹھ کر کے بیان فرمایا کرتے تھے اس ممبر پر بیٹھ کر کے میں بیان نہیں کر سکتا، خطاب نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ اس سے نیچے والے ممبر پر بیٹھ کر کے آپ نے خطاب فرمایا۔ بہرحال جب آپ ممبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جلوہ گر ہوئے، پہلی بار ہوئے، تو وہاں پہ جانے کے بعد آپ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی ہمت کے ساتھ غور کیجئے یہ ممبر رسول کی شان کیا ہے، غور کیجئے ممبر رسول کا مقام کیا ہے، غور کیجئے مصلی امامت کا مقام کیا ہے۔ صرف زبان سے امام کہہ دینا آسان ہے، صرف زبان سے امام کو امام کہہ دینا بڑا آسان ہے، مگر تختیہ دل سے امام کو ماننا بڑا مشکل ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مصلی امامت میرے آپ کے باپ کے گھر کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ رسول پاک کے گھر کی جاگیر ہے، رسول پاک کے گھر سے نکلی ہوئی یہ امامت ہے۔ لہٰذا حضرات محترم، یہاں سے سیدنا صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اے دنیا والو، جو مصلی امامت پر چلا جائے، جو شریعت مصطفیٰ کو کے تحفظ میں لگ جائے، انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرو، اپنے مال سے بھی زیادہ پیار کرو، اپنی آل و اولاد سے بھی زیادہ محبت کرو، یعنی کہ علماء اہل سنت سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرو، کیونکہ ان کی ہی بدولت ہے کہ تم تک ایمان اور اسلام پہنچا ہوا ہے، ان کی ہی بدولت ہے کہ تمہارے تک مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان اور کلمہ محفوظ ہے۔ جس دن علماء کرام مٹ گئے، جس دن علماء کرام ختم ہو گئے، اس دن سمجھ لیجیے گا کہ اسلام ہی نہیں بلکہ کائنات ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب تک علماء ہیں تب تک اسلام ہے، اور جب تک اسلام